ایک ایسا شخص جس کے نام سے مسلمان بھی خوف کھاتے تھے، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا تھا۔ لیکن پھر وہی شخص اسلام کا سب سے مضبوط ترین ستون بن گیا۔ یہ کہانی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو دنیا میں آج بھی فاروق اعظم کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ میں ہوں نعیم اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گلوبل اپڈیٹ اردو۔ اسلام لانے سے پہلے ناظرین، حضرت عمر نہایت بہادر، مضبوط اور بااثر شخصیت کے مالک تھے اور مکہ کے معزز قبیلے بنو عادی سے تعلق رکھتے تھے۔ عرب کے لوگ ان کی طاقت اور رعب سے بخوبی واقف تھے، لیکن وہ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ جب مکہ میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کا پیغام سنانا شروع کیا تو حضرت عمر کو یہ بات ناگوارہ گزری، ان کو پسند نہ آئی، تو وہ مسلمانوں کے اوپر سختیاں کرنے لگے اور دل ہی دل میں انہوں نے ارادہ کیا کہ اس پیغام کو وہ ختم کر دیں گے۔ ناظرین، پھر ایک تاریخی لمحہ آیا، ایک ٹائم آیا کہ ایک دن وہ تلوار لے کر نکلے۔ ارادہ یہ تھا معاذ اللہ، نعوذ باللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ راستے میں کسی نے بتایا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو یہ بات سن کر حضرت عمر کو بہت زیادہ غصہ آیا اور غصے کی حالت میں اپنی بہن کے گھر میں جا پہنچے۔ وہاں پر جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، جب انہوں نے آیات سنی اور دل کانپ اٹھا۔ یہ آیات تھی سورہ طٰہٰ کی، الفاظ میں ایسی سچائی کہ حضرت عمر کا دل نرم پڑ گیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ اور پھر وہ لمحہ آیا کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی دو جہاں آخرت زمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ تو ناظرین، مسلمانوں نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اس دن اسلام کو ایک مضبوط ترین محافظ مل گیا۔ ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کو کھل کر نماز پڑھنے کی ہمت مل گئی۔ یہ وہی شخص تھے جو کل تک اسلام کے بہت بڑے دشمن جانے جاتے تھے اور آج اسلام کے سب سے بڑے سپاہی بن چکے تھے۔ تو بعد میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی انتقال کے بعد، ان کی وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب کو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ مقرر ہوئے۔ ان کے دور خلافت میں ناظرین عدل کی ایسی مسائل کام ہوئی کہ آج بھی دنیا اسے یاد رکھتی ہے، اسے یاد کرتی ہے۔ وہ راتوں کو کہتے ہیں کہ راتوں کو اٹھ کر مدینہ کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے تاکہ دیکھ سکیں کہ کوئی شخص بھی، کوئی بچہ بھی بھوکا تو نہیں۔ ایک بہت مشہور واقعہ، ایک عورت کے بچے بھوک سے رو رہے تھے تو حضرت عمر بن خطاب خود بیت المال سے آٹا لائے، اپنے کندھے پر بوری اٹھائی اور خود کھانا پکایا۔ کسی نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں اٹھا لیتا ہوں یہ بوجھ، تو آپ نے فرمایا کیا قیامت والے دن بھی میرا بوجھ تم اٹھا پاؤ گے؟ تو ناظرین، یہ تھا عدل، یہ تھا ان کا عدل، یہ تھی ان کی عاجزی، بہادری۔ ایسی بہادری تھی۔ حضرت عمر کے دور میں اسلامی ریاست بہت دور دور تک پھیل گئی، لیکن طاقت کے باوجود ان کے دل میں اللہ پاک کا اتنا زیادہ خوف تھا، ناظرین، اتنا زیادہ خوف تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی بھوکا پیاسا مر گیا
تو اس کا بھی سوال روز محشر عمر سے ہوگا۔ تو آخرکار ایک دن نماز فجر کے وقت ایک مجوسی غلام نے حضرت عمر بن خطاب کے اوپر حملہ کیا اور ان کو شدید زخمی کر دیا۔ پھر چند دن گزرنے کے بعد آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کو پیارے ہو گئے، جامع شہادت نوش کیا۔ لیکن جاتے جاتے ناظرین عدل، دیانت اور اللہ پاک کا خوف مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ تو ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر دل سچا ہو اور دشمن بھی اسلام کا عظیم سپاہی بن جاتا ہے۔ ان کا نام سن کر آج بھی عدل، بہادری اور سچائی کے قصے یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے پیارے پاکستان کو بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر، نیک اور ایماندار لیڈر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین یہ تھی وہ باتیں، وہ کہانی جو حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں تھی۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو آپ سے گزارش ہے آپ لائک کر دیں ویڈیو کو، اور ساتھ ایک کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اور میرے دوستوں جو نئے آئے ہیں میرے چینل کے اوپر، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو آل پر کر دیں تاکہ ہر آنے والا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی خدمت میں بار وقت پہنچتا رہے۔ تو ناظرین انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی مزید اچھے ٹاپک کے ساتھ، کسی ایسے موضوع کے ساتھ جو بہت کمال کا ہو۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ، تب تک السلام علیکم، اللہ حافظ۔